کہ اگر تمہارے دل میں کوئی حاجت ہے اور تم چاہتے ہو کہ وہ حاجت پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرو، اگر دعا میں چند چیزیں شامل ہو جائیں تو دعا جلد قبول ہو جائے گی۔ منہ مانگی مراد حاصل ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ جامع ترین اسلوب دعا کیا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ دو اسالیب ہیں جو جامع ترین ہیں اسلوب دعا کے۔ جتنے بھی اسالیب دعا ممکن ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں دو چیزوں میں۔ ایک کا نام ہے صلاۃ اور دوسرے کا نام ہے عزاداری۔ نماز صلاۃ جامع ترین مجموعہ ہے، مؤثر ترین اسالیب دعا، اور دوسری طرف یہ فرش عزا، یہ خود ایک دعا ہے۔ خدا کی قسم یہ خود ایک دعا ہے۔ دنیا کو برکات عزا کا علم نہیں ہے۔ دعا کے اور ذکر خدا کے خصائص میں محروم نہیں جا سکتے۔ حاجت یاد رہے یاد نہ رہے۔ بہت سے مومنین، بہت سی خواتین مومنات مجھ تک پیغام بھیجتی ہیں کہ آپ، میری بچی مریض ہے، ایک مومن مریض ہے، ایک بچہ مریض ہے، اور میں جب ممبر پہ آتا ہوں تو ایک لمحہ دو لمحہ خاموش بیٹھتا ہوں۔ اس لمحے میں صلوات پڑھ دیں محمد۔ اس لمحے میں سب کی التجائیں بارگاہ الہی میں پیش کر دیتا ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جس نے مجھ سے التماس دعا کی ہے، میں کیا ہوں، مجھ سے التماس دعا تھوڑی ہے، التماس دعا تو تجھ سے ہے۔ اور اب میں بجائے اس کے کہ ایک ایک کا نام لے کر دعا کروں، اب میں ذکر کرتا ہوں تیرے محبوبین کا۔ جتنے سننے والے ہیں ان کی حاجتیں ہیں اور تو ہے۔ یہ خود فرش عزا، یہ مجلس، یہ ممبر کا ذکر، یہ خود جامع ترین مجموعہ ہے، مؤثر ترین اسالیب دعا۔ خوش قسمت ہیں وہ حضرات جو اپنے گھروں پر بھی مجلسیں منعقد کرتے ہیں۔ کم از کم ان کی طرف سے حجت تمام ہو جائے گی، ان کی نسلوں کو معلوم تو ہوگا کہ مشکلوں میں کسے پکاریں۔ ان کے بچوں کو، ان کی نسلوں کو، ان کے خانوادے کے لوگوں کو معلوم تو ہوگا کہ مشکلات میں ہم کسے یاد کریں، کس کا وسیلہ اختیار کریں۔ کون سا وسیلہ مؤثر ہوگا کہ جو ہمیں اس تک پہنچا دے کہ جو ہر مضطرب کی دعا کو سنتا ہے، جس نے خود فرمایا ہے کہ غور تو کرو میرے علاوہ کوئی ہے کیا، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے کہ جب کوئی بھی مضطر دعا کرتا ہے، پکارتا ہے، تو وہ اس کے اوپر سے بلا کو دور کر دیتا ہے، مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جسے میں عرض کرتا ہوں کہ پروردگار نے بھی ایک ہمہ ہمی کی کیفیت سے کوئی بات کہی ہے۔
کون ہے؟ میرے علاوہ کوئی ہے؟ اس سوال میں، اس انداز استفہام میں، یہ انداز استفہام انکاری ہے. یعنی یہ نہیں کہ استفہام ایسا ہے کہ جس سے طلب علم درکار ہے. کہ استفہام جب ہوتا ہے، سوال جب کیا جاتا ہے، تو کبھی سائل سوال کرتا ہے کسی حقیقت کو جاننے کے لیے، تو وہ ہے استفہام حقیقی. حقیقت میں استفہام ہے، پوچھ رہے ہیں، طلب فہم، طلب علم ہے. اور ایک مقام وہ ہے کہ جہاں انسان یا سائل کوئی بھی ہو، وہ جب سوال کرتا ہے تو اس لیے سوال نہیں کرتا کہ اسے علم نہیں ہے. اسے تو علم ہے حقیقت حال کا. وہ سوال اس لیے کرتا ہے کہ تمہارے باطن میں جو حقیقت پوشیدہ ہے اور اعتراف نہیں کر رہے ہو، کم از کم میرے سوال کے جواب میں تو اعتراف کرنا پڑے گا. استفہام انکاری کے یہ معنی ہوتے ہیں، تاکہ انسان مجبور ہو جائے اعتراف کرنے، اعتراف حقیقت پر، اظہار ما فی الضمیر پر، اعراب ما فی الضمیر پر. اب اظہار کا لفظ تو عربی زبان میں داخل ہو چکا ہے، اعراب کا لفظ داخل نہیں ہوا ہے. لیکن زبان کے دائرے کو وسعت تبھی ملتی ہے جب کوئی زندہ کسی مردہ لفظ میں روح پھونکتا ہے. کیا کہنے ماشاءاللہ. آج آپ حضرات کو حقیقت دعا کے سلسلے میں ایک اور مرحلے سے قریب لانا چاہتا ہوں. دعا سب کرتے ہیں، لیکن عرفا نے شرائط دعا میں کچھ باتیں کہیں. پہلے تو یہ سمجھیں کہ دعا کا جو مادہ ہے دعا یدعو، اس سے دونوں معنی ہیں. اگر خطاب انسان سے ہو تو دعوت ہے، یا اگر خطاب خدا کی طرف سے انسان کے لیے ہو تو بھی دعوت ہے، اور اگر خطاب انسان سے خدا کی طرف ہو تو دعا ہے. لیکسیکلی روٹ ورڈ ایک ہی ہے، مادہ ایک ہی ہے. دعا یعنی پکارا، دعا یعنی آواز دی، دعا یعنی دعوت دی. تو اگر خدا کی طرف اسناد ہو فعل کا، یا خدا کے رسول کی طرف ہو، یا کسی ولی اللہ الاعظم کی طرف ہو، تو دعا کے معنی ہوں گے دعوت دی. اور اگر بندے خدا سے خطاب کر رہے ہوں تو دعا کے معنی ہوں گے دعا کی. پکارا اسے، پکاریں تو کس طرح پکاریں؟ دعوت کے بھی شرائط ہیں، دعا کے بھی شرائط ہیں، دونوں کے شرائط ہیں. دعوت و تبلیغ کے بھی شرائط ہیں اور دعا کے بھی شرائط ہیں. من جملہ شرائط دعا کے ایک شرط یہ ہے کہ دعا لسان حال سے ہونی چاہیے. ترکیب یاد رہے گی، دعا لسان حال سے ہونی چاہیے. یہ لسان حال کیا ہے؟ لسان کہتے ہیں زبان کو، اور حال کیا ہے؟ حال یعنی انسان کی حالت و کیفیت. یعنی دعا زبان سے نہیں ہونی چاہیے، دعا تو لسان حال سے ہونی چاہیے. یعنی پورا وجود ایک حرف دعا میں تبدیل ہو جائے. مقام دعا میں، مقام مناجات میں، مقام ابتحال میں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں پورا وجود ایک حرف دعا میں بدل جائے. یہ اپنے وجود کو ایک خاص حرف دعا میں بدل دینے کا تجربہ ایک نفسی تجربہ ہوتا ہے، ایک وجودی تجربہ ہوتا ہے.
اس کا تعلق صرف زبان پر جاری ہونے والے کلمات سے نہیں ہے، یعنی پورا وجود ایک دعا بن جائے۔ بس یہ فقرہ یاد رکھیے گا، اب اس کی تشریح اگر کرتا رہوں تو پورا علم النفس جو ہے یہاں پر بیان کرنا پڑے گا، لیکن اب اس سے ذرا آگے بڑھوں کہ صدائے لسان حال کی ایک وضاحت، صرف ایک وضاحت عرفا نے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ جب دعا کرو تو یہ دیکھو کہ تم دعا کس چیز کے لیے کر رہے ہو، کیا اس چیز کی تمہارے دامن وجود میں گنجائش بھی ہے کہ نہیں؟ یعنی میں محسوس مثال دے دوں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ بسم اللہ۔ لوگ دعا کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں دعا کرتے ہیں، اجازت ہے جو چاہیے مانگیے، اجازت ہے، مگر اگر دعا میں چند چیزیں شامل ہو جائیں تو دعا جلد قبول ہو جائے گی۔ منہ مانگی مراد حاصل ہو جائے گی، ورنہ معلوم ہے خدا کیا ایک نظام اور ہے، خدا کی قسم لطف خدا کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ پروردگار فرماتا ہے کہ اے حبیب مسلمانوں سے، مومنوں سے کہہ دو جو مجھ پہ ایمان لائے ہیں کہ مجھ سے دعا کریں، خوب دعا کریں، اور اگر یہ ایسی دعا کریں گے جو قبول کرنے کے لائق نہیں بھی ہے تو ہم ان کے حق میں وہ نعمتیں نازل کریں گے کہ جو ان کے لائق ہیں۔ یعنی بالکل ایسی ہے۔ اب اسے میں مثال دے دوں، لوگ کہتے ہیں مثالیں دے کر سطح گفتگو کو آسان نہ کریں، مگر میں مجبور ہوں اپنے منصبی تقاضوں سے بھی، منصبی تقاضوں سے بھی۔ فرض کیجئے کہ کوئی بچہ ہو، 4 برس کا بچہ، اور وہ کھڑا ہو جائے، میرا بیٹا میرے سامنے آ جائے اور میری قبا لے کر کہے میں تو یہی پہنوں گا، بچہ ہے، نادان ہے، مجھے یہ قبا چاہیے، میں یہی پہنوں گا، ہے نا؟ اب ضد ہے اس کی، ایک اصرار ہے، سمجھایا بھائی تمہارا قد دیکھو، تم چھوٹے سے ہو، مننے سے ہو، یہ قبا بڑی ہے، تمہیں نہیں آئے گی، مگر ضد ہے، اب ماں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، ہمیں تو یہ قبا چاہیے، ہم تو پاپا کو گھر سے جانے نہیں دیں گے، ہیں؟ ہو سکتی ہے ضد۔ اب کیا کرے گا؟ جتنی بچے کی ضد بڑھے گی، باپ یہ کرے گا کہ اپنی قبا تو نہیں دے سکتا، مگر اگرچہ وہ قبا پہننے کے لائق نہیں ہے، مگر درزی کے ہاں جا کر اس کے قد کی قبا ناپ کر سلوا دی جائے گی تاکہ وہ آزردہ خاطر نہ ہو۔ یعنی جو چیز اس کے لائق ہے وہ بنا کر دے دی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہے بچوں کی چھوٹی چھوٹی شیروانیاں بنتی ہیں، چھوٹے چھوٹے لباس بنتے ہیں جو ان کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے، مگر بنائی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں طلب ہے معصومانہ۔ تو دل شکنی فطرت میں نہیں پائی جاتی، جس نے ماں باپ کو یہ شعور دیا ہے کہ بچہ جس شے کے لائق ہے وہ شے اسے ضرور مہیا کی جائے، وہ پروردگار کیا اپنے بندوں پہ ایسی شفقت نہ رکھے؟ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ دعا کریں، جن لوگوں کی دعائیں دنیا میں پوری نہیں ہوتی، حبیب ان سے کہہ دیجئے آخرت میں ان کے پاس اتنا اجر و ثواب لا کر انہیں دیا جائے گا کہ وہ حیرت کریں گے، یہ سب عمل تو ہم نے کیے ہی نہیں تھے، ارے اتنا اجر، اتنا ثواب،
تو کہا جائے گا یہ تیرے عمل کا ثواب نہیں ہے، تو جو دعا کرتا رہا پروردگار سے، چونکہ وہ دعائیں تیری دنیا میں قبول ہونے کے لائق نہ تھی، تو پروردگار نے آخرت میں اس قدر اجر و ثواب دیا۔ یہ ہے اجر دعا، یہ ہے اجر دعا کہ یہاں دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ وہ حدیثیں ہیں کہ جو صحیح السند حدیثیں آپ داد مجھے دے رہے ہیں، میں تو صرف حدیثوں کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے اور آپ کے رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اور معصومین نے بتائی ہیں کہ کیسا ہے تمہارا رب۔ تم دعا کرتے ہو تو کوئی ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے مقابل میں کوئی اجر نہ ہو، کوئی ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے مقابل میں کوئی جزا نہ ہو۔ اگر دعا ایسی ہے کہ قبول نہیں ہو سکتی اس دنیا میں، تب بھی اس کے مقابل میں اجر اتنا دیا جائے گا کہ خود تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ پروردگار اتنی نعمتیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس دنیا میں صدائے حال اور لسان حال سے دعا کرو۔ لسان حال کے معنی یہ ہیں کہ فرض کیجئے کہ میں نے زندگی بھر پڑھا تو ہے فقہ اور اصول، اسلامی شریعت، اور میں مصلی بچھا کر دعا کروں پروردگار مجھے فزکس کا نوبل پرائز دلا دے، کیا یہ معقول دعا ہے؟ میں ادب کے الف سے واقف نہیں، شاعری کی شین سے واقف نہیں، قافیے کے قاف سے واقف نہیں، اور دعا کروں مجھے لٹریچر کا، پوئٹری کا نوبل پرائز مل جائے۔ کہتے ہیں یہ دعا تو ہے مگر نادانی کی دعا ہے، جہالت کی دعا ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو انسان خود کو بھی نہیں پہچانتا، بس مانگ رہا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا مانگنا چاہیے، پہچانتا نہیں، اپنے کو نہیں پہچانتا، اپنی ضرورتوں کو نہیں پہچانتا، بس مانگ رہا ہے۔ ہاں جس میدان میں محنت کی ہو، ایک بچے نے شروع سے فزکس پڑھی اور اس کے بعد سائنٹسٹ بنا، جس میدان میں محنت کر رہا ہے اسی میدان کے لیے دعا کر رہا ہے، پروردگار میری محنت رائے گا نہ جائے۔ یعنی جو دعا کرنی ہو وہی آمادگی اپنے اندر رکھو، معلوم تو ہو کہ ہاں جو زبان سے طلب کر رہے ہو وہی طلب تمہارے دل میں ہے۔ یہ ہے دعا لسان حال سے دعا۔ کیا؟ لسان حال سے دعا، یعنی جو استعداد ہے، جو صلاحیت ہے، وہ دعا کر رہے ہیں۔ معصوم علیہ السلام سے ایک حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں کوئی حاجت ہے اور تم چاہتے ہو کہ وہ حاجت پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرو، تو اس کے کچھ آداب ہیں۔ پہلے استعاذہ کرو، استغفار کرو، حمد باری کرو، ثناء رب کرو، اور اس کے بعد ذکر کرو، بعد میں اپنی حاجت پیش کرو۔ لیکن اس میں فرماتے ہیں کہ اگر تم ان تمام مقدمات دعا میں، مخصوصاً ذکر الہی میں اگر اتنا مستغرق ہو گئے کہ ذکر کا سلسلہ جاری رہا اور پھر وہ حاجت جو پیش کرنی تھی وہ زبان تک نہیں بھی آئی، تو تم مطمئن رہو پروردگار جانتا ہے کہ کیا حاجت لے کر آئے۔ اور یہ حدیث اس پر بھی میں منطبق کرتا ہوں پوری فقہی ذمہ داری کے ساتھ کہ خدا کی قسم اگر خلوص کے ساتھ، اگر مودت کے ساتھ، اگر عشق کے ساتھ، اگر معرفت مقامات اہل بیت کے ساتھ کوئی بھی حاجت مند فرش عزا پر آتا ہے
تو چاہے وہ ختم مجلس پر حاجت طلب کرے یا نہ کرے محروم نہیں جا سکتا۔ صلوات پڑھتے محمد